عدم تحفظ کا شدید احساس۔ ہم سب محفوظ سیکیور رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے بچاؤ کی بقا کے نت نئے آئیڈیاز کھوجنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے نفس کی یہ بہت بڑی خصلت ہے۔ ذہن انسان شروع دن سے عدم تحفظ کا شکار ہے کہ خوف میں مبتلا ہے۔ چوٹ لگنے کا ڈر، ماں باپ سے بچھڑ جانے کا خوف، امتحان میں ناکامی، کاروبار میں خسارہ، صحت کی خرابی، مالی مشکلات، اپنی ناکامی کا خوف، بیوی بچوں کے مستقبل کے اندیشے، مال و دولت کے چھن جانے کا خوف، غربت اور اس میں ذلت کا اندیشہ، سوسائٹی میں کمزور رہ جانے کی فکر، اقتدار میں آنے والی ہوس اور پھر اقتدار کے چھن جانے کے بھیانک خواب جیسی اس کی ان گنت اشکال ہیں۔ یہ عدم تحفظ ہے، یہ احساس نفس کا پور میں سمایا ہے۔ انسان خود کو ہر قیمت پر دوسروں سے محفوظ، سر بلند اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی میں تحفظ ہے، سیکیور فیلنگز ہیں، جبکہ چشم کشا حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عدم تحفظ کا احساس ذہن کی موت ہے۔ یہ ذہن کا بگاڑ، ڈیٹیوریشن ہے۔ یہ ایک ایسا ذہن جو ہر وقت اپنی ذات کو مضبوط، باعزت اور کامران رکھنے منصوبے بنانے میں مصروف ہے۔ وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ اپنی جبلت کا، اپنی خواہش کا غلام ہے۔ یہ ہر وقت کی فکر اس کی عمر کو گھٹاتی ہے، ایجنگ پروسیس کو تیز کرتی ہے۔ ذہن عدم تحفظ کے اس جال میں ہر لمحہ پھنسے رہنے سے تھکتا ہے، ڈرتا ہے، بیمار ہو کر خوف کھانے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی بے چینی اور کنفیوژن انتہائی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہ گڑبڑ کرنے لگتا ہے۔ ہر لمحہ عدم تحفظ کا بڑھتا ہوا یہ احساس اسے بوڑھا کر دیتا ہے، ڈیٹیوریٹ کر دیتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ جسم کبھی مکمل بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن ہے جس کے بھیانک اور احمقانہ طرز حکمرانی سے جسم کی سلطنت آخر کار ایک دن ڈھہ پڑتی ہے۔ غیر تربیت یافتہ اور کم علم نفس چونکہ عدم تحفظ کی ہر لمحہ بڑھتی طلب کو اپنی عادت سمجھتا ہے اور دوسرے عام لوگوں کو اپنے ارد گرد ایسے ہی کرتے جیسے ہی جیتے دیکھ کر اب اس پر اس بات میں مہر ثبت کر لیتا ہے اور کبھی نہیں جان پاتا کہ یہ اس کی جبلت تو تھی، مگر اچھی نہیں بلکہ بری جبلت تھی۔ نتیجتاً ایک عام درجے کی بے چارگی میں آتی ہے۔ موت کو چاروں ناچار فطری انجام کے طور پر قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جو نفوس علم کی روشنی سے خود کو پہچانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ عدم تحفظ کا ہر لمحہ بے چین کرتا احساس ان کے ذہن کا اصل دشمن ہے۔ آپ اللہ کے دوستوں کو کبھی بھی امارت میں ڈوبا ہوا نہیں پائیں گے۔ استثناء قدرت جسے دے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وگرنہ اصول یہ ہے کہ اطمینان دھن دولت میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب میں داخل بندوں سے ملا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خلق سے بے نیاز، اپنے حال پر مطمئن، اپنے ماضی کو بھول بھال کر سب کچھ اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ جو ہے جس حالت میں ہے اسی پر خوش ہیں کہ اصول پر سب کو اطمینان قلب کی سحر انگیز خوبصورت زندگی میں جیتے نظر آتے ہیں۔ اضطراب سے کوسوں دور، بے چینی سے ناآشنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ان لوگوں کو اگر آپ سادہ لوح انوسینٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو خبر ہو کہ یہ لوگ اصل میں سب سے بلند عقول والے، انتہائی گھاگ، شاطر، کایاں اور نہایت تجربہ کار کاروباری اذہان کے مالک اور زبردست حکمت عملی کے حامل ایسے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو علم سے تربیت دے کر اللہ سے اس دنیا کے بدلے
آخرت کا سب سے بڑا کامیاب سودا کر لیا ہوتا ہے۔ یہ سودا، یہ ڈیل عوام الناس کے بس کی بات نہیں، یہ اس کے لیے عظیم ہمت اور انتہائی تیز نظر درکار ہوتی ہے، جو جذبات سے نہیں بلکہ علم سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایسے جینیس ہوتے ہیں جن کی ذہانت دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ رہنما، یہ طاقتور اذہان، پاورفل مائنڈز، یہ خاص نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں بلکہ اس دنیا کی دباؤ سے پاک سٹریس فری زندگی بھی ان کے نشانے پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جس انسان کی کامیابی کو اس کا خالق خود بہت بڑی کامیابی کہہ دے، اس کے ذہن، اس کی حکمت عملی، اس کی کاروباری سمجھ بوجھ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہر لحظہ دنیا داری میں الجھا ہوا مصروف ذہن سچ نہیں دیکھ سکتا۔ عقل، علم اگر اللہ بڑھا دے، زاویہ نظر اگر وسیع کر دے، انہانس کر دے، تو انسان اپنی زندگی کا، اپنے شعور کا، اپنے نفس کا غیر جانبدار جائزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھاس سے بھرے ہوئے میدان میں گھاس کی ایک ایک پتی کو اٹھا کر حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے وہ اس میدان کی اصل حقیقت کو دریافت کرنے لگتا ہے، اور جس نے نیک ہو کر اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور آخرکار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ جب انسان کو بلند نظر عطا ہوتی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ یہ محض خوف، محض ایک فریب ہے۔ خود کو دوسروں سے بلند کرنے کی خواہش اس کے نفس کی ڈیمانڈ ہے، پاگل پن ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نفس میں اعتدال کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سب کو دولت چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنی؟ کیا اس دولت کے لیے خود کو بے پناہ مشقت کی بھٹی میں جھونک دینا چاہیے، یا اعتدال پر رہتے ہوئے مناسب بندوبست پر رک جانا چاہیے؟ واضح رہے، یہاں ربحانیت اور نام نہاد فقیری لائن کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی اللہ اپنے بیوی بچوں کو بے سہارا اور مصیبت میں گرفتار کر دینے والے پاگل شخص کو پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اعتدال اختیار کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے قریب تر رہو۔ نہ تو دور حاضر کے کسی مسلمان میں یہ ہمت باقی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر 100% کاربند ہو جائے، اور نہ ہی یہ آج کل کے دور کے ممکن ہے کہ اس قدر کمال حاصل ہو کہ زندگی اسوائے حسنہ پر مکمل اور سختی سے کاربند کی جا سکے۔ لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، فالو تو کرنا ہے اپنے رسول کو، جتنی ہمت ہے اتنا تو کرنا ہے۔ جیسے جیسے نفس کو زندگی کے ہر عمل میں اعتدال کی تربیت دی جاتی ہے، وہ آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ انرجی سے بھرپور ایک مطمئن نفس ہی ایک جوان اور بھرپور صحت مند ذہن کا مالک ہو سکتا ہے۔ ایسے ذہن کو بڑھاپا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے دوستوں کی عقل کبھی زائل نہیں کرتا۔ ساری زندگی عزت اور وقار سے اس کے دوست جیتے ہیں، آزمائشوں سے ہر لمحہ برسر پیکار، مگر باوقار آزاد اذہان کے مالک آزاد لوگ۔ ایسے آزاد ذہن، فری مائنڈ کی مثال ایک تند و تیز طوفانی رفتار سے چلتے پہاڑی چشمے کے درمیان مضبوطی سے جمے ہوئے پتھر کی سی ہوتی ہے، جو آدھا پانی میں اور آدھا پانی سے باہر ہوتا ہے۔ پانی جس قدر چاہے شور مچائے، کتنا ہی سر پٹکے، لہریں کتنی ہی چوٹ ماریں، مگر پتھر کا وہ شاندار ٹکڑا اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا۔ ہر طوفان میں، ہر بھنور میں وہ استقامت سے سر بلند رہتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی پہاڑی چشمے کے درمیان میں وہ پتھر دیکھا ہے؟ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔